غار حرا میں بیٹھ کے مراقبے کر رہے ہیں. کان صفت و تعبدہ فی غار حرا التفکر والاعتبار، غور و فکر، سوچ بچار، فلسفیانہ سوچ، جیسے فلسفی بیٹھ کر سوچتا ہے یہ کائنات کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی کوئی ابتدا ہے یا انتہا ہے، یا یہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی، اس کا کوئی کریٹر ہے یا نہیں ہے، خود بخود بنی ہے. کریٹر ہے تو اس کی صفات کیا ہیں، اس سے ربط کا تعلق قائم کرنے کا کوئی راستہ ہے یا نہیں ہے. یہ سارے فلسفیانہ سوالات ہیں. تو حضور چونکہ اگر تو اہل کتاب میں سے کسی گروہ میں پیدا ہوئے ہوتے، یہود میں پیدا ہوئے ہوتے، تو تورات آپ کے پاس ہوتی، انجیل آپ کے پاس ہوتی. اگر آپ عیسائیوں میں آپ تو پیدا ہوئے مشرکین کے اندر، وہاں کچھ بھی نہیں، کتاب بھی نہیں، کوئی کتاب نہیں، امی، ان پڑھ قوم. لہذا یہ سارا سفر ذہنی جو ہے آپ نے خود طے کیا ہے. آپ اس غور و فکر و سوچ بچار کی کیفیت میں سے گزرتے ہوئے، اور اللہ نے فرمایا فَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے نبی اللہ نے پایا آپ کو، دیکھا کہ آپ تلاش حقیقت میں سرگرداں ہیں تو ہدایت دے دی، پردے اٹھا دیے. حضرت جبرائیل آ گئے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اور اس کے بعد بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے 3 سال تک حضرت اسرافیل ہمہ وقت حضور کے ساتھ رہے ہیں تعلیم دینے کے لیے. حضور کو کوئی تعلیم جو ہے دنیاوی طریقے پر آپ نے حاصل نہیں کی، لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، کسی مکتب میں کسی انسان کے سامنے زانو تلمس طے نہیں کیا ہے، لیکن فرشتوں نے آپ کو پڑھایا. جبرائیل آپ کے معلم ہے. علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وهو بالافق الاعلیٰ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنیٰ فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ. تو علمہ شدید القویٰ، بڑے طاقت والے یہ فرشتے ہیں جنہوں نے حضور کو پھر تعلیم دی. بہرحال ایک تو ضال کے معنی یہ ہے. دوسرے ضال کے معنی یہ ہے کہ انسان ہدایت یافتہ ہونے کے بعد کسی غلط نیت سے نہیں، کسی نیک اور اچھے جذبے کے غلو کی وجہ سے غلط راستے پر چل پڑے. مثلا نصارہ، حضرت مسیح کی محبت عقیدت اس درجے بڑھی کہ اللہ کا بیٹا بنا دیا. یہ غلو ہے. اس لیے قرآن میں آتا ہے یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، دیکھو اے کتاب والو اپنے دین میں غلو سے کام مت لو. عیسیٰ اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ کے ایک رسول تھے، اللہ کے بندے تھے، مخلوق تھے. وہ کوئی اللہ کے بیٹے نہیں ہے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو یہ غلو ہوتا ہے. اسی غلو کا مظاہرہ جیسا کہ میں نے حقیقت شرک کی تقریر کے دوران کہا تھا ہمارے ہاں بھی ہوا ہے. ایک غلو سب سے بڑھ کر ہوا حضرت علی کے بارے میں، انہیں خدا بنا دیا گیا. حضرت عیسیٰ کو تو خدا کا بیٹا بنایا ہے، انہیں خدا ہی بنا دیا. آج بھی نصیری موجود ہے دنیا کے اندر، شام کے اندر ان کی بڑی تعداد آباد ہے. نصیری شیعہ جو ہیں وہ حضرت علی کو خدا کہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. خود حضور کے بارے میں ہمارے ہاں عام طور پر نہیں، کسی مذہبی فرقے کے مسلمہ عقائد میں جو سرکاری عقائد ان کے ہوں آفیشل، اس میں نہیں ہے یہ بات، قطعاً نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے. اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی ہے کہ نبی کے ساتھ ایسی کوئی بات وابستہ نہیں کی گئی، اس لیے کہ آپ آخری نبی تھے. پھر اصلاح کون کرتا؟ حضرت عیسیٰ کے بارے میں مبالغہ ہوا، حضرت محمد نے آ کر اصلاح کر دی. اگر حضرت محمد کے بارے میں وہی بات ہو جاتی تو کون اصلاح کرتا؟ کوئی اور آنے والا تو نہیں تھا، کوئی نبی آنا نہیں، رسول آنا نہیں. لہذا اللہ نے، حالانکہ حضور کے ایک امتی کو خدا بنانے والے پیدا ہو گئے، یا علی مدد کا نعرہ لگانے والے پیدا ہو گئے، لیکن یا محمد مدد یہ آپ کو کبھی نعرہ نہیں سنائی دے گا. البتہ یہ کہ نعت گویوں نے، نعت کہنے والوں نے اپنے غلو کے اندر مثلا ایسے شعر بھی کہہ دیے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. انا للہ و انا الیہ راجعون. حلول کا عقیدہ، اوتار کا عقیدہ جو ہندوؤں کا ہے وہ ہم نے اختیار کر لی معاذ اللہ.
یہ کہلائیں گے ضالین، یہ گمراہ ہے۔ یہ گمراہ ہوئے کس بنا پر؟ انہوں نے رہبانیت ایجاد کی، وہ بھی ایک نیکی کا جذبہ تھا، اللہ سے لو لگانے کے لیے۔ یہ گھر گرہستی، یہ کھکھیڑ جو ہے، اس سے انسان جو ہے اللہ کے ساتھ لو نہیں لگا سکتا، لہذا چھوڑو اس دنیا کو، جاؤ جا کر کہیں تپسیائیں کرو، کہیں غاروں کے اندر، کہیں موناسٹریز کے اندر جا کر بیٹھ جاؤ، خانقاہوں میں بیٹھ جاؤ۔ نہیں، اسلام کا راستہ یہ نہیں ہے، انبیاء کا راستہ یہ نہیں ہے۔ لیکن جنہوں نے ایجاد کیا انہوں نے کسی بدنیتی سے نہیں کیا، ان کی نیت نیک تھی۔ اسی طرح حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا بنایا تو کسی بدنیتی کی بنیاد پر نہیں بنایا، بلکہ غلو، محبت کا، عقیدت کا غلو تھا جس کی وجہ سے کہ انہوں نے یہ حرکت کی ہے۔ لہذا یہ ضالین جو ہے، اس کی سب سے بڑی مثال سابقہ امتوں میں نصارہ ہیں، اور ہمارے ہاں بھی ان کا عکس، جیسا کہ میں نے کہا ہے، کچھ عوام الناس کے اندر، کچھ جہلاء کے اندر، کچھ جو واعظ کہنے والے ہیں، جو کوئی نعتیں کہنے والے ہیں، ان کے ہاں یہ مبالغہ آرائیاں جو ہے، غلو مل جاتا ہے۔ لیکن یہ کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس امت کے کسی بھی مستند فرقے یا مسلک کے مستند عقائد کے اندر ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے۔ یہاں ہم اس سورہ فاتحہ کے اختتام کو پہنچ گئے۔ آخر میں آمین یہ کہنا مسنون ہے، لازمی ہے، اور نوٹ کیجئے کہ یہی آمین یہ یہودی بھی کہتے ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں۔ ان کی بھی دعاؤں کے بعد آمین، آمین کے الفاظ آپ کو ملیں گے۔ یہ پرانا لفظ چلا آ رہا ہے آمین۔ ظاہر بات ہے کہ یہودیت جو ہے وہ بھی بگڑی ہوئی شکل ہے نا، آخر وہ بھی اسلام تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین، سب کا دین اسلام تھا، دین حق ایک ہی ہے، یہی حضرت عیسیٰ کا تھا، تو آمین آپ کو ملے گا۔ اختلاف اگر تھوڑا بہت ہے تو وہ یہ ہے کہ نماز میں جب ہم یہ پڑھیں تو آمین جو ہے بلند آواز سے کہیں یا یہ ہے کہ اپنے دل ہی دل میں کہہ لیں، یہ اختلاف ہے۔ کہنے میں کوئی اختلاف نہیں، کہنا ضرور ہے، وہ اخفاء کے ساتھ یا اظہار کے ساتھ، یہ اختلاف ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ وہ جو آپ کے پاس ایک لیفلٹ ہے، یہ سورہ فاتحہ کا ضمیمہ ہے بہترین کہ جو اس وقت آپ کی خدمت میں ہدیتاً پیش کیا جا رہا ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے در حقیقت، جس کی بنیاد پر یہ خاکہ کھینچا گیا ہے۔ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ حدیث قدسی وہ حدیث ہے جس میں حضور یہ فرمائے کہ اللہ یہ کہتا ہے، تو عام حدیث سے اس کا درجہ بلند ہو گیا۔ عام حدیث میں حضور اپنی بات فرما رہے ہیں، لیکن جب آپ فرماتے ہیں اللہ یوں کہتا ہے تو اگرچہ وہ قرآن میں نہیں ہے، لہذا قرآن تو نہیں ہے، لیکن حدیث سے اس کا ایک درمیانی درجہ بن گیا، قرآن اور حدیث کے درمیان۔ حدیث قدسی کیا ہے؟ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین۔ میں اگر اس کی پوری شروع سے عبارت پڑھوں تو عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالی، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے رضی اللہ عنہ کہ حضور نے ارشاد فرمایا، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے، نوٹ کر دیجئے، صحیحین میں سے ایک جو ہے مسلم شریف، صحیح مسلم، اس کی روایت کہ حضور نے فرمایا یقول اللہ تعالی، اللہ یہ فرماتا ہے، اس لیے یہ حدیث قدسی ہو گئی۔ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے مابین آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے۔ فنصفھا لی، اس کا نصف جو ہے آدھا حصہ وہ میرے لیے ہے، ونصفھا لعبدی، اور آدھا میرے بندے کے لیے ہے، ولعبدی ما سأل، اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے مانگا، میں نے اسے عطا کیا، میں نے دے دیا، گرانٹڈ۔ اب یہاں تک تو ہے حدیث قدسی۔ اب آگے حضور وضاحت فرما رہے ہیں، اذا قال العبد، یہ باریک جو لکھا ہوا ہے، جب بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، قال اللہ تعالی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی، میرا شکر ادا کیا، میری ثنا کی، میری تعریف کی۔ وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ،
یقول اللہ تعالی